کینسر میں اونچی طاقت اس لیے ضروری ہے کہ سارے جسم کی جو غفلت ہے اس نے اس کو وہ کر دیا ہے، بحث کر دیا ہے. اور یہاں وہ بحثی نہیں ہے جو سلفر وغیرہ سے اوپیم سے کام آئے، بالکل نہیں. یہ سارے نظام کی ایک بحثی ہے، اور ایسے حالات سے صلح کر لیا ہے نظام نے جن حالات سے جسم کے اندرونی نظام نے اس کو اجازت نہیں دی تھی. ہماری شریعت، جسم کی شریعت ہمارے اندر ڈی این ایز میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. اس شریعت کی نافرمانی وہ جہنم پیدا کرتی ہے، جنت سے نکلنے کا حکم دیتی ہے. تو یہ صرف ایک فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز علمھا فجورھا و تقواھا، ہم نے نفس کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کے فجور اور اس کے تقوی الہام کر دیے ہیں. حیرت انگیز نظام ہے کہ ہم نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے اپنے دائرے میں جو اس کی شریعت ہے وہ اس کے خلیوں میں داخل کر دی ہے، اور اسے اجازت نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہوں. سطحی طور پر ہر جانور اس شریعت کے بعض احکامات کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، یا مجبوراً کرتا ہے. انسان دانستہ کرتا ہے، باقی زندگی کے حصے مجبوراً کرتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو اسی حد تک ان کی سزا کا بھی نظام جاری ہے. اسی نظام کو ہم بیماری کہتے ہیں. جب سارے جسم کی حالت یہ ہو کہ بیماریاں موجود ہیں اور ان سے صلح کر بیٹھا ہو اور کہتا ہو کہ کوئی اور آ کے دور کرے، اذهب انت وربك فقاتلا وإنا هاهنا فإنا هاهنا قاعدون، کہ دوسرے کریں، دوسرا کام کرے، دوسرے کام کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنے اپنی اس آرام طلبی پہ راضی ہو چکے ہیں. ایسے موقع پر شیطان کا قبضہ کرنا لازم ہے، اور کینسر ایسی صورتحال میں پنپتا ہے. اس کے لیے بہترین زمین تیار ہے. اس صورتحال کی اصلاح کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہے اس پر توجہ مرکوز کیے بغیر دواؤں کی اور جگہوں سے تلاش کرنا ایک بیکار مہم ہے. یہ میرا پیغام ہے سب آنکولوجسٹ کو، اور بعض بہت قابل چوٹی کے آنکولوجسٹ جو مزید ریسرچ کر رہے ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی تو یہ سننے کے بعد انہوں نے 100% اس کا اطمینان کا اتفاق کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم اپنے تجربے سے یا اپنی تعلیم سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہیں درست، اب یہ باقی بات ہے کہ اس کو تلاش کیسے کیا جائے اور بات کو سمجھنے کے بعد اس کا کیسے علاج ہو. اس ضمن میں اونچی طاقت میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ بعض قوموں میں جب یہ بیماریاں عام ہو جائیں تو جاگتی نہیں ہیں. اب پاکستان میں کس قدر بدحالت ہو چکی ہے، تمام نظام جو ہے اخلاقیات کا وہ تہبالا ہو گیا، بالکل ستیاناش ہو گیا. حکومت اپوزیشن کے الزام، اپوزیشن حکومت کے الزام، لیکن صرف یہ بحث نہیں کہ پولیٹکس کی، ایک ایک رگ میں ظلم بھر گیا ہے، اور ملا اس کا اول ذمہ دار ہے کیونکہ وہ توجہ اس طرف سے پھیر رہا ہے، وہ توجہ دے رہا ہے ایک فرضی خطرے اہمیت کی طرف، اور ساری قوم کے نزدیک اسلام کی خدمت سوائے اہمیت کے مخالفت کے رہی کچھ نہیں. اس لیے بدکرداری میں حد سے بھی بڑھ جاؤ، ڈاکے ڈالو، بچوں پہ ظلم کرو، ان کی عزتیں لوٹو، ان کو قتل کرو، یہ کوئی گناہ نہیں رہے. اب اسلام قائم رہتا ہے، لیکن احمدیت کی اگر مخالفت کر لو تو تمہاری ساری عمر کی رشتے رشوتیں، تمہاری ساری عمر کے مظالم سب معاف، اور ملا کے منظور نظر گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا کے منظور نظر ہو جاؤ گے. تو بیماریوں سے توجہ ہٹا دی ہے، اور یہ کینسر ہے، اور غلط چیز کی طرف توجہ ہو گئی ہے. یہ توجہات کے رخ جب تک درست نہیں ہوتے پاکستان میں، ان کی یہ بیماریاں درست نہیں ہو سکتی. اس لیے شفا کا مضمون بہت گہرے تجزیہ اور مطالعہ کو چاہتا ہے. اس کے بغیر یہ ممکن ہے جو مرضی کر لیں، ان کا ایک کینسر دور نہیں ہو سکتا جب تک کینسر کے سردار کو نہ پکڑیں جس نے کینسر پیدا کیا ہے.
وہ مولوی صاحبان ہیں، توجہ بدل دی ہے، اسلام کی روح سے تمام تر توجہ پھیر کر ایک ایسے خطرے کی طرف کر دیا جو دراصل اس خطرے کے مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو جب مقابلے کی طاقتوں کو ارد گرد پیرا بٹھا لیں اور جو بدماشیاں، خطرے، ہر قسم کی خباستیں جاری ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، تم ملائیت سے توبہ رکھو اور بالانصاف کو گالیاں دو تو خدا کے نزدیک بخشے ہوئے ہو. بچوں کو اغوا کرو، ان کو مارو، ان کی ہڈیاں توڑو، ان کو ڈھیروں پہ ڈال کر فقیروں کے پیشے اختیار کر لو، سب جائز ہے. ایک دوسرے کا پیسہ کھاؤ، قتل عام کرو، معصوم لوگوں کو اغوا کرو، ان کے پیسے مانگو، جو چاہو کرتے پھرو. اگر تم ملا کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہاں تم گالیاں دو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگ لگانے کا حکم دو ہم آگ لگانے میں اول ہیں، تو تم اولین مجاہدین ہو، خدا کے سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہو. یہ ہے کینسر، اور شیطان کے قبضے میں ساری حکومت جا چکی ہے اور پروائی احساس نہیں رہا. یہ میں کہہ رہا ہوں جب یہ ہو تو اس احساس کو جگانے کے لیے بہت بڑے اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہنگامہ پیدا کرنے کے لیے ایسے عظیم خطرے کی ضرورت ہے جو انذار کا کام کرے یا پھر تبشیر کی طرف توجہ ہو جائے اور اس قوم کی توجہ نیک کاموں کی طرف کرنے کے لیے بڑے تبشیر کے پیغام ہوں، اس کے فوائد بتائے جائیں. تو بشیروں و نذیرہ کے بغیر کوئی ایسی کینسر زدہ قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا. اور بشیر و نذیر کا انکار کیا جا چکا ہو، اس کی ضرورت سے قوم منحرف ہو جائے تو کون کروا رہا ہے؟ وہ سردار ہیں جو اس بات کی ضمانت دیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کینسر کی اصلاح نہیں ہونے دینی، جو مرضی کر لے قوم، ہم نے اسی حالت میں ان کو باندھ کے مارنا ہے. تو ان کو جب تک نہ پکڑیں گے اس وقت تک علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو تجزیہ ہے اس کو کوئی غیر احمدی سنے، احمدی سنے، اس سے بحث نہیں. ایسا حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر شدید مخالفی ذرا سے بھی دل میں انصاف کے ارادے رکھتا ہو، کو مادہ رکھتا ہو، وہ غور سے سنے گا تو کہے گا بات درست ہے. بس اس طرح کینسر کا علاج ہوتا ہے کہ اس کو بلا جب بیماری عام ہو جائے تو ایک بڑا ہنگامہ پیدا کیا جائے، اس کے خلاف تبلیغ کا معیار بلند کر دیا جائے. اور انبیاء یہ کام کرتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا، تم مارے گئے، ورنہ اگر تم سمجھو گے نہیں تو یہ حال ہو جائے گا. اسی اصول پر جسمانی کینسر کی طرح ہم واپس آتے ہیں. میرے نزدیک جو لوگ چھوٹی چھوٹی دواؤں میں چلتے ہیں کہ اس کا ٹیکہ لگا دو، یہ وہ ہے موڈ فلاں اور فلاں، اور چھوٹی دوائیں دیتے ہیں، وہ یوں وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ چھوٹی دوائیں ہمیشہ سرفیس پہ فائدہ دیتی، سطحی فوائد دیتی ہے. کینسر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو زائد تکلیفیں ہیں ان میں کمی کر سکتی ہیں، اور میں تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کچھ کرتی ہیں. لیکن اگر ٹھیک کرنا ہے یا کم سے کم ایک حقیقی جدوجہد کرنی ہے جس کا رخ درست ہے، تو اونچی طاقت کے بغیر نہیں ہوگا. اور وہ اونچی طاقت ضروری نہیں کہ ایک دم چھوڑ ڈالے. اس اونچی طاقت کی آواز سننے کے لیے یہ مریض جسم آہستہ آہستہ توجہ کرتا ہے، کیونکہ سارے جسم کی توجہ کے بغیر ہنگامہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کینسر میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ اچانک کچھ ہو جائے اور ہنگامہ برپا ہو جائے. وہ جسم کا جو مرض ہے وہ بہت گہرا ہوا ہے. اس کو یہ شعور دینا کہ تم بیمار ہو، اٹھو، ان باتوں کو چھوڑو، یہ خطرات ہیں، ان کا مقابلہ کرو، بعض دفعہ لمبی محنت چاہتا ہے. تو ایک یا دو بہت اونچی طاقت کی دوائیں یہ صلاحیت ضرور رکھتی ہیں کہ اس سطح پر پہنچ کر علاج کی توجہ دلائیں جو سطح ابھی صحت مند ہے. اب یہ دوسرا اصول ہے جو کینسر کے علاج کے سلسلے میں مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ حصے جو بیمار ہو چکے ہیں اور اکثر دفاعی نظام ملوث ہے اس میں، اور تمام کلیے خون کا نظام، عضلاتی نظام سب ملوث ہیں،
یہ اتنی گہری سطح پر بیمار ہو چکے ہیں اور انیکٹو اور بحث ہو چکے ہیں کہ یہاں سے کام مشکل ہے. اونچی طاقت روح کے اندر تک اترتی ہے اور بہت گہرا پیغام دیتی ہے. اس لیے جسم میں جو صلاحیتیں ابھی موجود ہیں اور صحت مند ہیں ان صلاحیتوں کو حرکت میں لاتی ہے. وہ اندر سے بیمار حصوں کی صلاحیتوں کے علاج کا انتظام شروع کرتی ہیں. ایک دفاع نظام دفاع کی بے حسی کے لیے بھی خدا نے موجود رکھا ہوا ہے. اس کا ایک تجربہ ابھی میں نے حال ہی میں کیا ایک موقع پر. کینسر تو نہیں تھا مگر بیماری بہت گہری تھی. وہ بتا چکا ہوں یا سر کے جس کو ہائیڈروکیفلوس کی بیماری تھی ہمارے ایک فیملی کی بچی کی. اس کو کوئی دوائی دوسری جو کام نہیں کرتی تھی سلیشیا نے یہی کام کیا ہے. اندر کو گہرا پیغام دیا ہے اور اچانک ہنگامہ اس طرح نہیں پیدا ہوا جو مار دے, لیکن ہنگامہ کچھ ہوا ہے. مگر وہ چونکہ کینسر نہیں تھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہنگامہ تو کچھ پیدا ہونا تھا. ہنگامہ پیدا ہونے کی باقی جسم میں صلاحیت موجود تھی اس لیے وہ ہنگامہ ہوا. لیکن ایک رات ہی ہوا ہے. دوسری رات سر چھوٹا ہونا شروع ہوا اور پیشاب اس کثرت سے آیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ مریا جس کا سر اتنا بڑا ہو کر وہ پڑا ہوا تھا ایک تربوز کی طرح سارے پہ جس کو وہ ہلا بھی نہیں سکتی تھی, وہ سگڑ کر عام انسانی سر کے برابر ہو گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں, پتلی واپس آ گئی. تو ہومیوپیتھک اللہ کے فضل سے گہرا اثر کرتی ہے اور بعض جگہ اونچی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ. وقت ہو گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.